جب حضور کی عمر ہو گئی 6 سال تو حضرت آمنہ نے اجازت لی خواجہ عبدالمطلب سے، اجازت دیں میں اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ دکھا آؤں، وہاں اپنے اس کو ننہال ملوا آؤں۔ خواجہ عبدالمطلب نے اجازت دی، 3 بندوں کا قافلہ 2 اونٹوں پہ سوار ہوا۔ ایک اونٹ پہ حضرت ام ایمن، سیدہ ام ایمن یہ حضرت عبداللہ کی وہ خادمہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے وراثت کے اندر چند بکریاں چھوڑی تھی اور ایک ام ایمن چھوڑی تھی جو حضرت آمنہ کے حصے میں آئی۔ یہ ام ایمن ہی ہیں جو کہا کرتی تھی کہ میرے محبوب کو صبح میں آب زمزم پلا دیتی تو دوپہر کو تک بھوک نہ لگتی، پھر شام کو میں آب زمزم پلا دیتی تو صبح تک بھوک نہ لگتی۔ کبھی کبھی حضور دوپہر کو کھانا کھاتے، کبھی میں کھانا لے جاتی تو حضور کہتے ام ایمن مجھے بھوک نہیں ہے۔ حضرت ام ایمن ایک اونٹ پہ سوار ہوئی، دوسرے اونٹ پہ حضرت آمنہ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور یہ قافلہ کئی دنوں کا سفر کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہنچا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے حضرت آمنہ نے جا کر پاک پیغمبر کو اپنے ابے کی قبر دکھائی، خود بھی نہیں دیکھی تھی، دوسروں سے پوچھ کر قبر کے اوپر پہنچی، اور قبر پر پہنچ کر حضرت آمنہ نے جو باتیں کی ہیں نہ میں آپ وہاں پر تھے نہ اس کو تاریخ نے زیادہ لکھا۔ شعراء اپنے تخیل میں کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا ہوگا جے کر تو زندہ ہوندا ویکھ دا میرا جایا، جے کر تو زندہ ہوندا ویکھ دا میرا جایا، تیرا بیٹا دنیا اندر کیویں رحمت بن کے آیا۔ عربی اشعار پڑھے حضرت آمنہ نے، ان کا اردو ترجمہ پنجابی ترجمہ کیے گئے ہیں، لمبی لمبی تفصیلات ہیں۔ حضرت آمنہ نے پاک پیغمبر کو اپنے ابے کا تعارف کروایا، قبر دکھائی۔ حضور 6 سال کی عمر میں سمجھدار تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ دیدہ ہیں۔ حضرت آمنہ وہاں پورا 1 مہینہ رہی، 1 مہینہ حضور کو بتایا یہ فلاں رشتہ دار ہیں، یہ فلاں رشتہ دار ہیں، سارے رشتہ دار ملوا دیے۔ 1 مہینہ کے بعد سیدہ آمنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ایمن مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں اور واپسی مکہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ راستے کے اندر آپ تصور کرتے ہوں گے لمبی لمبی سڑکیں، لمبے لمبے آرام دہ گاڑیاں، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ ہیں کالے، 2 اونٹ درمیان میں چل رہے ہیں، بھوک پیاس کا عالم ہے، غربت کا زمانہ ہے، اور اس سفر کی تھکاوٹ ہے، چلتے چلاتے دور آ گئی۔ مقام مشہور ہے مقام ابوا، جو روڈ سے کئی میل دور ایک پہاڑ کے دامن کے اندر ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچی تو سیدہ آمنہ کو سر میں درد ہوا، آپ نے اونٹ کو وہاں پر بٹھایا، وہاں پر ایک خیمہ لگایا، خیمہ لگا کے آرام کرنے کے لیے اتری، پھر بخار شروع ہو گیا اور مسلسل درد بھی بڑھتا گیا، مسلسل بخار بھی بڑھتا گیا۔ سیدہ ام ایمن کے پاس جو اس وقت موجود تھا دیسی جڑی بوٹیاں، ان سے علاج معالجہ کیا، ساتھ کوئی خاص حکیم حکماء، کوئی طبیب ہسپتال علاج نہیں تھا۔ جو دیسی کاڑے ہو سکے ام ایمن نے پلائے، جو خدمت ہو سکی پاک پیغمبر نے اپنی اماں کی سر دباتے رہے، روتے رہے۔ بلاخر چند دن گزرے، حضرت آمنہ کو نظر آنے لگا کہ میں اس بیماری سے شفا یاب نہ ہو سکوں گی۔ حضرت آمنہ نے ام ایمن کو بلایا، ام ایمن کو بلا کے کچھ جملے کہے، کہا ام ایمن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس بیماری سے صحت یاب ہو سکوں گی، مکہ پہنچ سکوں گی، میرے چند جوڑے چند کپڑے فلانی جگہ موجود ہیں، جا کے وہ لے لینا اور جا کے وہ جوڑے تو ہی پہننا، وہ تجھے دے کے جا رہی ہوں۔
میرے یتیم محمد کے کپڑے فلاں جگہ موجود ہیں، وہ اس کے دادا عبد المطلب کو دے دینا۔ اور ام ایمن تو نے میرے ساتھ بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے، اگر مجھ سے کوئی سخت سست جملہ سننے کو ملا ہو آخری حالت میں تجھ سے معذرت کرتی ہوں، اللہ کی خاطر معاف کر دینا۔ امام الانبیاء کی اماں سیدہ آمنہ کے آخری جملے ہیں، ام ایمن کے آنسو ہیں، کہا اماں میرے مالکن، میں نے دنیا گھومی ہے، بڑے بڑے سردار ملے، آپ جیسی آقا اور مالکہ مجھے کہیں نہیں ملی جتنا آپ نے مجھے شفقتیں دی، محبتیں دی، یقیناً مجھ سے خدمت میں کمی ہو گئی ہو، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ ام ایمن کو واعظ و نصیحت کی اور کہا ام ایمن ابا اس کا ہے نہیں، یتیم ہے اور میں جا رہی ہوں، میں نے اس کو کبھی میلا نہیں ہونے دیا، میلے کپڑے نہیں پہنائے، اس کو میلا نہ ہونے دینا، اس کو کپڑے میلے نہ ہونے دینا، روز اس کے کپڑے چینج کرانا، صفائی کا خیال رکھنا۔ جو میں نے دیکھا ہے اللہ نے مجھے خوابوں میں دکھایا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ نے میرے بیٹے کو کون سی شان نصیب فرمائی ہے۔ پھر کہا میرے محمد کو اندر بھیجو۔ سیدہ ام ایمن کہتی ہے میں گئی، اونٹوں کو چارہ ڈالنے لگی، محمد پاک کو اندر بھیجا، پاک پیغمبر تشریف لائے، ماں بیچاری کافی دنوں سے بیمار بھی ہے، علیل بھی ہے، قبر سے نئی نئی آئی ہوئی ہے، خاوند کی قبر دیکھ کے آئی ہے، بیٹا سامنے ہے، اپنی آخری سانسیں ہیں، ایک لمبی غزل، ایک اشعار پڑھے، بڑے عجیب اشعار ہیں، عربی کے اندر پروئے۔ عربی دان جو لوگ جب بات کرتے تھے تو سوائے اشعار کے گفتگو نہیں کرتے تھے، اشعار کے اندر بات کرتے تھے، کہا بارک اللہ فیک من الغلامی، میرا بیٹا اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، یبن الذی من الحموم والحمامی، تو اس جوان کا مرد قلندر خوش نصیب عبداللہ کا بیٹا ہے جس کی اللہ نے آسمانوں سے حفاظت فرمائی تھی۔ بڑے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہی ہے کہ تیرے ابا عبداللہ کو تیرا دادا ذبح کرنے کو تیار تھا، تیرا قرہ میں نام نکلا تھا تیرے ابے کا، پھر 100 اونٹوں کا قرہ نکلا تھا، تب جا کے تیرے ابے کو اللہ نے حفاظت فرمائی تھی، تیرے ابے کی اللہ حفاظت کرتا تھا، تیری بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ اور کہا کہ میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ سچ ہے اللہ تجھے وہ نبی بنائے گا، وَفِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، جس کو اللہ حلت کے حرمت کے سارے احکام نصیب فرمائے گا۔ جو میں نے خواب دیکھا ہے اگر وہ سچا ہے تو اللہ تجھے عرب کا عجم کا نبی بنائے گا، اگر تجھے خواب میں نے دیکھا ہے وہ سچا ہے تو پھر کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرنا، ایک رب کے سامنے سجدہ کرنا، اس سے مانگنا۔ اور یہ آخری جملے، آخری اشعار اور آخری جملے تو مشہور ہیں، کلو حی میت، کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، وہ کلو جدید بالو، کہ ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، بڑی چیز کو بھی، چھوٹی کو، اور میں بھی فنا ہونے والی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے یہ جملے کہے، ہاتھ میں محمد پاک کا ہاتھ ہے اور اچانک ہاتھ محمد عربی کا چھوٹا، حضرت آمنہ کے سانسیں اٹک گئی، زبان رک گئی، آنکھیں بند ہو گئی، پاک پیغمبر کی سسکیاں طاری ہو گئی، بلانے لگے، اماں بولتی نہیں۔ ام ایمن کہتی ہے میں اندر گئی تو میں نے نبض چیک کی، حضرت آمنہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، ابے کو دیکھا نہیں، اماں کی جدائی آنکھوں سے پاک پیغمبر نے دیکھی ہے۔ یارو 6 سال کے کسی یتیم کو دیکھنا جو اپنے اماں کی چارپائی کے ساتھ بیٹھا ہو، لوگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے اس کو دلاسا دے رہے ہو، محمد پاک کو ام ایمن کہتی ہیں میں سر پہ ہاتھ رکھتی، دلاسے دیتی، پر کہاں حضور چپ کرے، ابا تھا نہیں، ایک سہارا اماں کا تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ بتانا چاہتا تھا جس کا فادر نہیں اس کا سہارا قادر بنتا ہے، جس کی مادر نہیں اس کا سہارا قادر بنتا ہے۔ دنیا والوں، میرے پیغمبر کو یتیم نہ کہنا، یہ یتیم نہیں، یہ رسول عظیم ہے، یہ یتیم نہیں، محمد کریم ہے، یہ یتیم نہیں، درہ یتیم ہے۔ دنیا کے بچے یتیم ہوں، ان کے اندر دیکھنا کہ صفات کم ہوتی ہیں،
عیب زیادہ ہوتے ہیں، اچھائیاں کم ہوتی ہیں، برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ قربان جاؤں ربا تیری تربیت پہ، تو نے پاک پیغمبر کی ایسی تربیت فرمائی۔ اپنے غیر بھی کہتے تھے کہ محبوب خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری فرما دیا۔ پھر سیدہ ام ایمن کہتی ہے میں نے اکیلے وہاں قبر بنائی، قبر بنا کے پاک پیغمبر کی امی کو دفن کیا، حضور قبر سے لپٹ کے روتے رہے، میں نے بار بار حضور کو اٹھایا، بار بار حضور لپٹے، میں نے بار بار اٹھایا، حضور بار بار لپٹے، حتیٰ کہ میں نے زبردستی حضور کو ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کر لے گئی۔ مکے تک میں نے نہیں دیکھا محمد کریم کا ایک آنسو بھی خشک ہوا ہو، دونوں آنکھیں بہتی رہی، روتے رہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، میں نے پڑھا 47-48 سال گزر گئے، پھر حضور مدینہ گئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، میرے یارو یہ وہ مکان ہے جہاں میری اماں ٹھہری تھی، یہ وہ تالاب ہے جہاں مجھے تیراکی سکھائی تھی، آؤ میں تمہیں اپنی اماں کی قبر پہ لے جاتا ہوں۔ حضور نے ہزاروں صحابہ کو ساتھ لیا، اصلیہ صحابہ نے سجایا ہوا تھا۔ میرے محبوب پھر قبر پہ تشریف لے گئے، قبر کے اوپر بیٹھے، پھر گھٹوں کے اندر سر لے کے حضور 1-2 منٹ نہیں گھنٹوں گھنٹوں روتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے یہ پہلا وہ موقع تھا جس میں حضور کی تقریر نہیں ہوئی، حضور نے جملہ کوئی نہیں کہا، سارے صحابہ پیغمبر کے رونے کو دیکھ کر روتے تھے۔ وہ شاعر کہتا ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا زندگی بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ وہ پاک پیغمبر کو رونا تھا جس رونے پہ ہزاروں صحابہ روئے تھے۔ اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لائے، ام ایمن ساتھ ہیں، آپ کا دادا کھڑا ہوا ہے، پہاڑی کے اوپر اپنے پوتے کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا، شام ڈھلی، پیغمبر تشریف لائے، ام ایمن نے حضور کو آگے بٹھایا ہوا ہے، ایک اونٹ خالی سامان کا سفر کا سامان باندھا ہوا ہے، ایک اونٹ پہ حضور سوار ہیں، پیچھے ام ایمن سوار ہے۔ جب قریب پہنچی حضور نے پوتے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا ام ایمن جب گئی تھی تجھے آمنہ میں نے سپرد کی تھی، تو آئی میرا لال آیا، پر آمنہ نہیں آئی۔ کہا کیا کروں سردار صاحب، جو اللہ کو پیارے ہو جائے وہ واپس نہیں آیا کرتے ہیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ پہلے ابا فوت ہو گیا، راستے میں اماں نے داغ مفارقت دے دیا، پاک پیغمبر کو سینے سے لگایا، آسمان کی طرف عبد المطلب نے نگاہ کی، کہا ربا میں نے اس کا نام محمد رکھا تھا، محمد اس کو کہتے ہیں جس کا سارا جگ تعریف کرے، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی خود رب تعریف کرے۔ ربا تیری حکمت، تیری شان، تیرے فیصلے تو بہتر جانتا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوا تو نے ابا اٹھا لیا، 6 سال کا تھا اماں اٹھا لی، میں بڑھیپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا، پتہ نہیں کتنے دن جی پاؤں گا، ربا اس امانت کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے آواز دی عبد المطلب رونے کی بات نہیں ہے، وہ اور یتیم ہوتے ہیں جن کی اماں ابا فوت ہو جائے در در پہ لوگ دھکے دیتے ہیں، یہ وہ یتیم نہیں، یہ درہ یتیم ہے۔ تیرے یتیم کو وہ مقام عطا فرماؤں گا، کسی امتی کا کلمہ پورا نہیں کروں گا جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیرے یتیم کا ذکر نہ آ جائے، کسی مؤذن کی اذان پوری نہیں کروں گا جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ تیرے یتیم کا ذکر نہ آ جائے، کسی مکبر کی تکبیر پوری نہ کروں گا جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے گا، کسی عابد کی عبادت قبول نہیں کروں گا جب تک تیرے یتیم کا ذکر نہ کرے گا، کسی نمازی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے گا۔ اور کہا او میں عبد المطلبہ یہ یتیم کوئی عام یتیم نہیں، اس وقت تک قبر کے سوال پورے نہیں ہوگے جب تک من نبیوں کا تیرے یتیم کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ قیامت کے دن میں رب کسی امتی کو اس وقت تک جنت نہیں دوں گا جب تک تیرا یتیم آ کر انگل کا اشارہ کر دے گا، جس امتی کو تیرا یتیم اشارہ کرتا جائے گا میں رب جنت کے داخلے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے، اماں بھی چلی گئی، ابا بھی فوت ہو گیا،
ایمن संभाल कर रही हैं, जितना हो सकता था खिदमत ऐमन ने की। अल्लाह अपनी तरफ से ऐमन को भी जज़ा खैर नसीब फरमाए। यतीमी को सहारा देना कोई आम बात नहीं हुआ करती है। अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आया, कैसे कैसे वाक़यात पेश आए। कहा हुजूर एक मरतबा बीमार हो गए, आंखों के अंदर आशूब चश्म बीमारी होती थी, हुजूर की आंखें सुर्ख हो गई, पानी आने लगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, इलाज मुआलजे किए, कोई फर्क ना पड़ा। किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब ख्याल कर, तेरा पोता कोई आम नहीं है, वो फलाना राहिब है, बड़े दम दरूद करता है, उसके ऊपर चला जा, वो दम करेगा, तेरे पोते की आंखें ठीक हो जाएगी। कहा मैं अपने पाक पैगंबर को साथ लेके चला। चलते चलाते मैं राहिब के दरवाजे के ऊपर पहुंचा। मैंने वहां पर दस्तक दी तो राहिब थोड़ी देर के बाद बाहर आया और परेशान था। कहा खैर है, परेशान हो? कहा जब तूने दरवाजे पे दस्तक दी है, अचानक मेरे गिरजे के अंदर लर्जा सा तारी हो गया, जैसे ज़लज़ला आता है, और मैं परेशान होकर बाहर आया। तुझे क्या ज़रूरत पेश आई? कहा ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, इसकी आंखों के अंदर तकलीफ है, तकलीफ जा नहीं रही। थोड़ी देर के लिए वो अंदर गया, फिर किताब पढ़ता रहा, फिर वो बाहर आया, हुजूर को गौर से देखा है। कहा अब्दुल मुत्तलिब जिसको तू इलाज की खातिर आया है, इसका इलाज इसी के पास है। कहा क्या इलाज है? कहा ये वो पाक पैगंबर है जिसकी लुआब के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी हुई है, इसी का लुआब इसकी आंखों पे लगा दे, अल्लाह इसकी आंखों को शिफा नसीब फरमाता चला जाएगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने हुजूर का लुआब लिया, हुजूर की मुबारक आंखों पर लगाया, अल्लाह ताला ने उसी वक़्त खड़े खड़े शिफा नसीब फरमा दी। क्यों ना होता, ये वही लुआब था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ी पे सामने डसा था, पाक पैगंबर ने लुआब लगाया था, अल्लाह ने ज़हर को ख़त्म कर दिया था। ये वो लुआब थी जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की फटी एड़ियों और पाँव पे लगाया था, अल्लाह ने शिफा नसीब फरमा दी थी। ये वही लुआब था जिसको हुजूर ने ज़मज़म शरीफ के अंदर डाला था। क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने ज़मज़म शरीफ को शिफा का ज़रिया बना दिया था। ये वही लुआब था जो अगर पाक पैगंबर 4 बंदों के खाने में डाल दिया करते थे, 1400 सहाबा खाते थे, फिर भी वो खाना ख़त्म नहीं होता था। ये वही लुआब था, मेरा महबूब कड़वे पानी के अंदर डालता था तो अल्लाह उस कड़वे पानी को भी मीठा फरमा दिया करते थे। बारिश नहीं हो रही थी, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बारिश नहीं हो रही थी, क़हत शदीद हो गया और ऐसे ऐसे क़हत आए कि लोगों के बच्चे सारी रात रोते, औरतों की छातियां खुश्क हो गई और लोग पत्ते खा रहे थे, चमड़े खा रहे थे, जानवर ज़िबे हो रहे थे। मैंने देखा कि लोग बड़े परेशान हैं, तो मुझे और कुछ न सूझा। मैंने जाके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, हुजूर को अपने कंधों पर बिठाया, बैतुल्लाह के सामने जाके हाथ उठाया, रोने लगा। कहा रब्बा और तो कोई नेकी नहीं, लेकिन मेरे बेटे की शान मैंने देखी है, तुझे इसे मोहम्मद यतीम का वास्ता देता हूँ, इन लोगों पे तरस कर, मेहरबानी फरमा, बारिश नसीब फरमा। कहा हुजूर अभी कंधों से नीचे नहीं आए कि अल्लाह ने रहमत की बारिश नसीब फरमा दी थी। ऐसी बारिश हुई 7 साल तक, फिर मक्का मुकर्रमा के अंदर क़हत नहीं आया।